بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفر استقبال مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں فن خطابت کی اس اہم نکات، اشارات اور ہدایات جو کہ ایک طالب علم کے لیے بہت ہی ضروری ہے جاننا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ واقعی تقریر سیکھنا چاہتے ہیں، خطابت میں آپ کی دلچسپی ہے، اگر اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں، بہترین مقرر بننا چاہتے ہیں، تو ان اہم نکات کو ضرور سنتے جائیے گا اور اپنے دل کے کسی گوشے میں اور کونے میں اس کو ضرور بٹھاتے رہیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا نقطہ، مقرر کو نہایت ذکی الطبع اور حساس ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بالکل مایوسی، چہرے پر اداسی نہیں ہونا چاہیے، اور بدذہین بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار کسی بات کو بولے وہ بھولے، تو ایسے سامعین کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر چیز کی ماہیت سے بحث کرنے اور علم ریاضی کے مسلمہ اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے سے آدمی بہت جلد حساس اور ذکی الطبع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل بھی ہم کو مل گیا کہ اگر کوئی کم ذہین ہے اور حساس نہیں ہے، تو اگر وہ علم ریاضی اور اسی طرح ہر چیز کی ماہیت کے اعتبار سے وہ بحث کرے اور علم ریاضی کے مسلمہ اصول کو سامنے رکھے، تو پھر آدمی بہت جلد جو ہے حساس ہو جاتا ہے اور ذکی الطبع ذہندار بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، مقرر کو مہذب، پروقار اور باتمیز ہونا نہایت ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر بدتمیز ہو، بے ادب ہو، تو پھر اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا، اور نہ اس کی بات جو ہے لوگوں کے دلوں پر تاثیر چھوڑتی ہے۔ ایسا مقرر جو غیر مہذب ہو، ایسے لوگوں کی باتیں دوسرے لوگوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ نمبر 3۔ نمبر 4، مقرر کے ہر لفظ سے تہذیب و شرافت مترشح ہونی چاہیے۔ یعنی مقرر کے ہر لفظ سے میٹھا پن، مٹھاس اور اسی طرح تہذیب اور شرافت ہے نہیں جھلکنی چاہیے، دکھنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہترین مقرر اور خطیب کی علامت ہے، اس کی نشاندہی ہے۔ نہیں غیر مہذب اور غیر جو ہے بدمعاش قسم کے لوگوں سے، یا پھر اسی طرح بدتمیز قسم کے لوگوں سے لوگ جو ہے دور ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں سنتے کہ یہ تو ایسے ہی بکتا ہے، غیر مہذب آدمی ہے، شریف آدمی نہیں ہے۔ تو نمبر 4۔ نمبر 5، ہرچہ برخود ناپسندی و دیگرہ ناپسند تہذیب کی تحصیل کا اصل الاصول ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو چیز خود کو ہی ناپسند ہو، وہ دوسروں کو کیا پسند آ سکتی ہے؟ تو کبھی بھی کوئی بھی موضوع بیان کرنے سے پہلے اس موضوع کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں آپ ضرور سوچیں کہ کیا وہ جو تیاری آپ نے کی ہے، ایسی تیاری مکمل ہے، یا ایسا ٹاپک ہے جس کو آپ پسند کر رہے ہوں، یا بے وقت کوئی ایسا عنوان آپ نے چن لیا ہے جو خود آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن آپ اس کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ کو خود ہی پسند نہیں ہے، ظاہر ہے کہ دوسروں کو بھی پسند نہیں آنے والی ہے۔ تو پہلے اپنے سے جو ہے اس کو خود سے پسند آنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 5۔ نمبر 6، جو بات کہنی ہو پہلے اس سے خود متاثر ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات محض تاثر کی وجہ سے اس قدر کامیابی ملتی ہے جتنی کہ دلائل سے بھی نہیں ملتی۔ اس لیے کہ سامعین کا جوش ہمیشہ جو ہے فہم و فراست پر غالب رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بات کہنی ہو اس کے لیے خود جو ہے متاثر ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی تاثر کی وجہ سے لوگوں کو کے سامنے تقریر کرنے کا فائدہ ملتا ہے۔ اور اکثر سامعین جو ہے ان کی توجہ جو ہے وہ جو ہے فہم و فراست پر ہوتی ہے۔ اگر بعض دفعہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے، لیکن تاثر کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں یا ایسے آسان لفظوں میں یا ایسے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے آپ نے تقریر کر دی جو دل میں گھر کر جائے، جو دل میں اتر جائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے دلائل پیش کریں اور اس کو سمجھ ہی میں نہیں، ان کے سر کے اوپر سے چلا جائے۔ تو ایسے دلائل بھی یا پھر ایسے انداز میں کہ آپ صرف عربی پڑھے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سے وہ سر کے اوپر سے جا رہا ہے،
یا ایسی زبان میں آپ تقریر کر رہے ہیں جو ان کی زبان نہیں ہے، تو ایسی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے تقریر جو ہے در حقیقت ایسی ہونی چاہیے جو سامعین کو سمجھ میں بھی آئے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سامعین کا جو جوش ہمیشہ فہم و فراست پر غالب رہتا ہے، یعنی جو بات ان کو سمجھ میں آتی ہے اس چیز کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 6، نمبر 7، اچھا مقرر سر سے پاؤں تک جوش کا مرقع بن جاتا ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو تقریر کی شکل میں مشکل ہو کر حاضرین کے کانوں اور آنکھوں کے راستے ان کے دل و دماغ اور خیالات میں پیوست ہو جائے۔ دیکھیں ایک اچھے مقرر کی کیا پہچان ہے کہ ایک اچھا مقرر سر سے پاؤں تک کیا ہوتا ہے؟ جوش کا مرقع بن جاتا ہے، یعنی جوش اور ولولے کے ساتھ تازگی اس کے چہرے پر ہوتی ہے، ایک چمک اس کے چہرے پر ہوتی ہے، یعنی وہ مایوسی نہیں ہوتی، اداسی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ ایک تازہ دم ہو کر وہ تقریر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، تو تقریر کی شکل میں مشکل ہو کر حاضرین کے کانوں اور آنکھوں کے راستے دل و دماغ اور خیالات میں، یعنی اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اگر اس کے لیے اس کی بس کی بات ہوتی تو تقریر کی شکل میں جو سامعین سننے والے ہیں شکل متشکل بن کر، یعنی شکل اختیار کر کے حاضرین کے جو سامعین ہیں ان کے کانوں اور آنکھوں کے راستے ان کے دل و دماغ اور خیالات میں پیوست ہو جائے۔ تو یہ ایک مقرر کی تمنا ہوتی ہے، اور ایسا ہر ایک مقرر جو ہے سوچتا ہے کہ میں اپنی بات کس طرح سے ان کے دلوں کے اندر پہنچا دوں اور میری بات سے لوگ متاثر ہو جائے اور میری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہے نہیں؟ نمبر 7، نمبر 8، جب تک مقرر میں زبردست قوت متخیلہ نہ پائی جاتی ہو وہ با کمال مقرر نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک مقرر میں خیالات کی طاقت نہ ہو، ہے نہیں، باتوں کو جو دماغ ہے، جو ہماری سوچنے کی فکر ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے خیالات نہ پائے جاتے ہوں، یعنی قوت متخیلہ سوچنے اور سمجھنے کا جو ہمارا طاقت ہے وہ بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، یعنی خیالات جو ہے ہمارے وہ بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی اچھی نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی اور خیال ہی نہیں آئے گا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، ہم نے کیا مطالعہ کیا تھا اور کیا نہیں۔ تو قوت متخیلہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا ضروری ہے ایک مقرر کے لیے، تبھی وہ با کمال مقرر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ نمبر 8، نمبر 9، اور اگر مقرر نے اپنے تخیل کی اصلاح و درستی ملحوظ نہ رکھی تو گویا اس نے اپنے سرمایہ کو معرض خطر میں ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر مقرر نے اپنے تخیل کی اصلاح و درستی ملحوظ نہ رکھی، یعنی خیالات کی اصلاح نہ کی، ایسے خیالات جو اچھے نہیں ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنے تخیل، اپنے خیالات صحیحہ، اپنے خیالات صحیحہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور اسی کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کے خیالات بھی ہمارے ذہن میں آئیں اور اس کو بھی ہم سامعین کے سامنے بیان کریں، ایسا بھی نہیں ہو، بلکہ اچھے خیالات، اچھی چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اس پر ہماری پکڑ ہونی چاہیے اور مضبوط پکڑ ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ برے خیالات آئیں گے جو ہمارے ذہن میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے بھی نکل جائیں اور دل و دماغ میں وہ پیوست ہو جائیں اور بعض دفعہ زبان پر آ جائیں اور لوگوں کے سامنے بیان بھی ہو جائیں، تو اسی لیے جو ہے معرض خطر میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 8، نمبر 9، تقریر کا دوسرا نام اظہار خیالات ہے۔ دیکھیے جب متخیلہ ہی باطل ہو تو خیالات کی پاکیزگی کا نام لینا ہی فضول ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تقریر کا دوسرا نام اظہار خیال، یعنی آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اسی کے اظہار کا نام تو تقریر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں، آپ کے دل میں سما جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، اور انہی خیالات کو آپ جو ہے مطالعہ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو وہی خیالات کا اظہار کا دوسرا نام تقریر ہے۔ جب متخیلہ ہی باطل ہو، یعنی جو خیالات آپ کو آ رہے ہیں وہ باطل ہی ہو، تو خیالات کی پاکیزگی کا نام لینا ہی فضول ہے۔ تو خیالات ہمارے ذہن میں جو اچھے آنے چاہیے، وہ کب آئے گا؟ جب ہم کتابوں کا، اچھی کتابوں کا، سیرت کا مطالعہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی آیات کا، احادیث کا تفسیر کو پڑھیں گے اور وہ اچھے واقعات ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، ان سب کو پڑھیں گے، ان سب کا مطالعہ کریں گے، تو اچھے خیالات ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ تو
انہی خیالات کو ہم اظہار کریں گے، وہی ہماری تقریر ہوگی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ادھر ادھر کے میگزین، ادھر ادھر کے افسانے اور ڈرامے اور قصے اور کہانیاں اور لنترانیاں، تو پھر زبان پر بھی اور ذہن میں بھی وہی خیالات سب آنے لگیں گے، جادوئی قصے، یہ وہ ڈش ڈیٹ۔ تو ہمارے خیالات کا اظہار جو ہے کا نام ہی تقریر ہے، اس لیے ہمارے ذہن میں اچھے خیالات کا آنا بہت ضروری ہے۔ اللهم إنا نعوذ بك من